اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين صدق اللہ العظیم. یہ ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 40 سے 40/7. سورہ اعراف آیات نمبر 40 سے 40/7. پچھلے کئی نشستوں سے ہم سورہ اعراف ہی پڑھ رہے ہیں کنٹینیوسلی سلسلے کے ساتھ. اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج کی یہ آیات ہیں. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے: یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے. ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. مجرموں کو ہمارے لیے ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے. ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم کا اوڑھنا. یہ ہے وہ جزا جو ہم
ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ سیدھا راستہ دکھایا۔ ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں پر، جس کی اعراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے۔ یہ ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر۔ یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شمار نہ کیجیو۔ یہ ہے ان آیات کا ترجمے سے ہی بہت کچھ بات معلوم ہو گئی۔ اگر کچھ تفصیل اس کے ساتھ کہی جائے تو بات اور زیادہ کھل کر سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری آیتوں کو جھوٹا سمجھا، ہماری آیات کا انکار کیا، نہیں مانا، ان کے بارے میں ہے۔ اور کیا ہے؟ اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی، اللہ کی آیات کے مقابلے میں، ان آیات میں اللہ کے جو احکام ہیں ان احکام کے مقابلے میں انہوں نے سرکشی کی، نہ صرف انکار کیا بلکہ سرکشی بھی کی۔ سب لوگ اپنے اپنے مائک بند کر لیں، ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ مائک بند کر لیا۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، انکار کیا ہے اور ہماری آیات کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، یدر کی ہے، کرو بولے تو ہونا بول کو نہیں کرتے، یہ نہیں کرنا بول کے حکم دیے تو ہونا بول کو کرتے، یہ سرکشی ہے، یدر کرنا ہے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ اور کیا ہے؟ ولا يدخلون الجنہ، اور
ان کا جنت میں جانا ناممکن ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، ہرگز داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں اس کی مخالفت کرتے ہیں اللہ کے احکام کی، تو ایک بات تو یہ ہے کہ جب وہ مر جائیں گے تو ان کی روحیں آسمان پر نہیں لی جائیں گی، آسمان میں ان کا سواگت نہیں ہوگا، بلکہ ان کو دھتکارا جائے گا، وہاں سے پھینک دیا جائے گا ان کی روحوں کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ آگے یوں فرماتا ہے کہ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ یہ ایک محاورہ ہے، ایک پراورب ہے۔ جس طرح سوئی کے ناکے میں جو دھاگا ڈالتے، اس چھوٹی سی سوراخ سے، جس طرح سوئی کے اس ناکے سے اونٹ ہرگز نہیں گزر سکتا، کبھی بھی نہیں گزر سکتا، اس طرح یہ کافر اور اللہ کے احکام کی مخالفت کرنے والے کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ ایسے سب لوگ مجرم ہیں، یہ اللہ کے کریمنلز ہیں۔ جو بھی ایسے مجرمین اور کریمنلز ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بدلہ مقرر کیا ہے کہ کبھی بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ جیسا آگے فرمایا ہے لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا، اور ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا، ان کا بچھونا اور اوڑھنا جہنم کی آگ ہوگی، ان کا سونا بھی جہنم کی آگ پر، اور ان کے اوپر بھی جہنم کی آگ، آگے بھی پیچھے بھی اوپر بھی نیچے بھی، بس آگ ہی آگ ہوگی۔ کافروں کے لیے اللہ کے احکام کی نافرمانی اور مخالفت کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ پھر ایک ٹائٹل دیتا ہے ان کو، ظالمین۔ ظالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی جزا مقرر کر رکھی ہے، یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں، ان لوگوں کے مقابلے میں، اپوزٹ میں آگے ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے، ہماری آیات کو مان لیا اور عمل صالح کیے، صالحات پر عمل کیے، اچھے کام کیے۔ قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ دو اپوزٹ چیزوں کو آمنے سامنے رکھ کر ہمیں بتاتا ہے۔ جہنم میں کیا ہوگا وہ بتایا، اور اب یہ بتا رہا ہے کہ جو جہنمی نہیں ہیں بلکہ جو جنتی ہیں وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو کیا ملے گا۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں، اور یہاں پر ایک بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، اس معاملے میں، اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق، استطاعت طاقت، اس کی طاقت کے مطابق ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ یعنی ایمان اور نیک عمل کے معاملے میں اللہ تعالیٰ جس کی جتنی طاقت ہے اور جو جتنا کر سکتا ہے،
उतनी ही जिम्मेदारी उस पर डालते हैं। और ये अल्लाह ही को मालूम है कि कौन कितना बोझ उठा सकता है जिम्मेदारी का। हम जो है ये तय नहीं कर सकते। हमारा मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तय करेगा कि कौन कितना जिम्मेदारी का बोझ उठा सकता है। तो जो जितना उठा सकता है अल्लाह ताला उस पर जिम्मेदारी का उतना ही बोझ डालता है ईमान और अमल सालेह के मामले में। तो ऐसे लोग ईमान लाकर नेक अमल करने वाले लोग वो अहले जन्नत हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। उलाइक असहाबुल जन्ना हुम फीहा खालिदून। दोज़ख के मुकाबले में जो ऊपर बयान किया गया, ये जन्नत वाले हैं जो जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। और आगे एक और बात अल्लाह ताला फरमाता है, ज़रा गौर करने की बात है, व नज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हार। उनके दिलों में, जन्नतियों के दिलों में, जो लोग जन्नत में आ गए, दाखिल किए गए, उनके दिलों में एक दूसरे के ख़िलाफ़, जन्नतियों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो कुछ कदूरत होगी उसे हम निकाल देंगे। दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हुए ये नेक लोग भी कभी एक दूसरे से उलझ गए थे, कभी एक दूसरे से इख्तिलाफ़ कर बैठे थे, कभी कभी इनके दरमियान कुछ चकमक, कुछ झगड़ा सा हो गया था, जिसकी वजह से उनके दिल एक दूसरे से ज़रा मैले हो गए थे दुनिया में। मगर जब ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो उनके दिलों का मैल, एक दूसरे के ख़िलाफ़ उनके दिलों में जो कदूरत और जो मैल था, अल्लाह ताला उसको साफ़ कर देगा। अल्लाह ताला उनके दिलों को एक दूसरे से साफ़ व शफ़ाफ़ करके उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। गुनाहों का मैल लेकर, एक दूसरे से नफ़रत का दाग लेकर वो जन्नत में नहीं जाएंगे। ये मैल और ये दाग और ये गुनाह अल्लाह ताला सब धोकर पाक साफ़ करके उन्हें जन्नत में ले जाएगा, जन्नत में दाखिल करेगा। और जन्नत वो है जहाँ नहरें बहती होंगी, जन्नत में नहरें बहती होंगी। और वो कहेंगे, जन्नती जन्नत में पहुंचकर क्या कहेंगे? कुरान में कई जगह ये बात आई है, यहाँ भी आई है। सुनिए वो क्या कहेंगे? वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा। ये कहेंगे तारीफ़ खुदा ही के लिए है जिसने हमें ये सीधा रास्ता दिखाया। जन्नत में जब वो पहुँचेंगे, जन्नत की नेमतें देखेंगे, जन्नत की बहार और जन्नत कैसी है वो देखेंगे, तो बेतहाशा उनकी ज़बान से एहसान मंदी निकलेगी अल्लाह के ताल्लुक़ से। और वो कहेंगे कि एहसान है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का, तारीफ़ है अल्लाह की जिसने हमें जन्नत का ये रास्ता दिखाया। हमने उस रास्ते पर चला और आज हम उस रास्ते पर चलकर जन्नत में आ गए हैं। ये हमारे रब की मेहरबानी है हमारे लिए। इतना ही नहीं, वो आगे कहेंगे, वमा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाह। हम खुद राह ना पा सकते थे अगर खुदा हमारी रहनुमाई ना करता। जन्नत का ये रास्ता अगर अल्लाह हमें दुनिया में ना बताता और उस पर चलने की तौफीक ना देता तो हम उस पर चलकर यहाँ जन्नत में नहीं आ सकते थे। और फिर कहेंगे, लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़। हमारे रब के भेजे हुए रसूल वाकई हक़ ही लेकर आए थे। जन्नत का ये रास्ता हमें अल्लाह ने हमारे पैगंबरों के ज़रिए से बताया, हमें हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से बताया। उनके कहने पर मान कर चल कर हम आज जन्नत में आए हैं। तो रसूलों की बात मान कर और सुनकर हमें जन्नत की ये नेमत मिली है।
تو یہ 3 باتیں خاص طور پر وہ کہیں گے۔ جنت کا یہ راستہ ہمیں اللہ نے بتایا ہے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے بتایا ہے۔ اگر اللہ یہ راستہ ہمیں نہ بتاتا، اگر ہم رسولوں کی بات نہ مانتے اور اس راستے پر نہ چلتے تو کبھی بھی جنت میں ہم نہیں آ سکتے تھے۔ اللہ کا احسان اور شکر ہے، اس کی تعریف ہے کہ ہم نے رسولوں کی بات مانی، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاری، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور اس کی رضامندی کا یہ انعام ہمیں جنت کی شکل میں ملا ہے۔ اس وقت ندا آئے گی، وہ نودو، ندا آئے گی، آواز آئے گی، اعلان ہوگا، یعنی اللہ کی طرف سے۔ جنتی جب یہ کہیں گے، اپنی احسان مندی کا اظہار ان الفاظ میں کہیں گے، کریں گے، تو اللہ کی طرف سے یہ آواز آئے گی، اعلان ہوگا۔ کیا اعلان ہوگا؟ ان تلکم الجنت اورثتموہا بما کنتم تعملون، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، یہ جنت جو تمہیں ملی ہے، جس کے تم مالک ہو، تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا، ایمان لا کر جو نیک اعمال تم دنیا میں کرتے رہے تھے، اے میرے بندو، اس کے بدلے میں تمہیں یہ جنت ملی ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جنتی اللہ تعالیٰ کا احسان مانیں گے اور زبان سے بھی کہیں گے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ کہے گا، تم جو کچھ نیک عمل کرتے تھے، اس نیک عمل کے بدلے یہ تمہیں جنت ملی ہے۔ تو یہ احسان مندی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت، یہ جو ہے ماحول، ایسی بات چیت ہوگی جنت اور جنتیوں میں، جنتیوں اور اللہ کے درمیان یہ گفتگو ہوگی۔ اب ذرا یاد کرو، اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں، دوزخ میں دوزخی جب جائیں گے تو وہاں کیا معاملہ ہوگا، وہاں کیا ماحول ہوگا۔ وہاں ہمیں بتایا گیا کہ جنت میں جب یہ بڑا گروہ جب داخل ہوگا تو لعنت کرتا ہوا، گالیاں دیتا ہوا، دھتکارتا ہوا وہ دوزخ میں داخل ہوگا، اور دوزخیوں میں جب دیکھے گا کہ وہاں وہی لوگ ہیں جو دنیا میں ان کو گمراہ کر کے دوزخ کا راستہ بتائے ہیں، ان کی بات پر چل کر وہ آج دوزخ میں آئے ہیں، تو وہ ان سے جھگڑنے لگیں گے، ان سے کہیں گے کہ تم ہی ہو جو ہمیں یہاں لائے ہو۔ اور وہ جو پہلے سے دوزخ میں آئے ہیں وہ کہیں گے کہ تم کون سے اچھے تھے، تم کون سے اچھے کام کرنے والے تھے، جیسا تم نے کیا ویسا تمہیں جو ہے یہ دوزخ ملی ہے۔ اس طرح جو ہے لڑنا جھگڑنا ہوگا ان کے درمیان، ویسا جو ہے ماحول ہوگا وہاں دوزخ کا۔ اس کے مقابلے میں جنت کا یہ ماحول ہے، اللہ کے نیک بندے جنتی اللہ کی احسان مندی کا اظہار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے اعمال کے بارے میں، یہ تمہارے اعمال کی جزا ہے۔ یہاں ایک اور بات تلخیص تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی حقیقت میں اللہ اور اس کے نیک بندوں کے درمیان یہی معاملہ ہوتا ہے، جیسا جنت میں ہوتا ہے، دنیا میں بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ اللہ اور اس کے نیک بندوں کے درمیان ہوتا ہے۔ دنیا میں ظالموں کو جو نعمت ملتی ہے وہ اس پر فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری کوشش سے ملی ہے یہ نعمت، یہ ہماری قابلیت کا نتیجہ ہے یہ نعمت، اور اسی بنا پر وہ ہر نعمت پا کر اور زیادہ اکڑنے لگتے ہیں، اور زیادہ دنیا میں فساد برپا کرنے لگتے ہیں۔ اس کے اپوزٹ میں، اس کے برعکس، صالحین نیک لوگ جو نعمت بھی ان کو ملتی ہے دنیا میں، وہ اس کو اللہ کا فضل سمجھتے ہیں،
اس کے بارے میں وہ اپنے نیک عمل پر غرور نہیں کرتے، اپنی کوشش اور اپنی قابلیت پر غرور نہیں کرتے، اکڑتے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احسان مند ہوتے ہیں، دنیا میں بھی احسان مند ہوتے ہیں، اور اللہ سے رحم کی اور مزید فضل کی امید رکھتے ہیں، اور ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے حساب میں کچھ لینے کے بجائے دینا نہ پڑ جائے۔ یہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی طرح سمجھ لو کہ تم صرف اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں نہ پہنچ جاؤ گے۔ اچھی طرح یہ بات سمجھ لو کہ صرف اپنے عمل کے بل بوتے پر تم جنت میں نہ جاؤ گے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اپنے بل بوتے پر، اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جاؤ گے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں میں بھی، الا یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ڈھانک لے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دنیا کے سارے انسانوں سے بہترین انسان یہ کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جاؤں گا، اللہ کے فضل سے جاؤں گا۔ اللہ اگر مجھ پر فضل نہ کیا اور مجھ پر رحمت نہ کیا تو میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو ہمیں بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہم صرف اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہے گا جنت میں ہمیں کہ تم عمل کر کے جنت میں آؤ گے، مگر جنتی جنت میں بھی یہ کہیں گے اللہ سے، اور دنیا میں بھی یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم اللہ کی رحمت اور فضل سے جنت میں آئے ہیں۔ اللہ کے فضل اور اللہ کا فضل اور رحمت ہم پر نہ ہوتی تو ہم جنت میں کبھی بھی نہیں آ سکتے تھے۔ تو یہ بات ہے یہاں پر۔ پھر وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے۔ اوپر جنتیوں اور اللہ کے درمیان جو بات ہوئی وہ بتائی گئی تھی، اب آگے وہ بات بتائی جا رہی ہے جو جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ہوگی۔ کہاں جنت اور کہاں دوزخ، دونوں کے درمیان نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں میل یا کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، مگر وہاں جنت اور دوزخ آخرت کا قانون کچھ اور ہوگا، وہاں کے فزیکل لاس کچھ اور ہوں گے، LAWS لاس، قوانین کچھ اور ہوں گے۔ اس کی ایک جھلکی ان آیتوں میں ہمیں ملتی ہے کہ جنت کے لوگ دوزخیوں سے بات کریں گے اور ان سے پکار کر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے اپنی کتاب قرآن مجید میں ہم سے بھی وعدے کیے تھے، نیک اعمال کر کے، ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں سے اللہ نے وعدے کیے تھے۔ ان وعدوں کو اب ہم نے ٹھیک پایا، وعدوں کو سچا پایا، جیسا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، ہزاروں لاکھوں سال گزرنے کے بعد اللہ کا وہ وعدہ ہم نے پورا ہوتا دیکھا، ہم جنت میں ہیں اب اللہ کے وعدے کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے بھی وعدہ کیا تھا کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے، نیک عمل نہیں کرو گے تو تمہارے لیے دوزخ ہے۔ تو اے دوزخ والو، کیا تم نے اللہ کا وعدہ ٹھیک پایا؟ یہ پوچھیں گے ان سے۔ وہ جواب دیں گے،
ہاں کہیں گے ہاں ہم نے اللہ کا وعدہ ٹھیک پایا، افسوس کے ساتھ، مایوسی کے ساتھ، شاید روتے دھوتے ہوئے وہ یہ جواب دیں گے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا، ہم اپنے کفر کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آج دوزخ میں آ گئے ہیں۔ تب یہ پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، یہ پکارنے والا، اعلان کرنے والا اللہ کی طرف سے اعلان کرے گا۔ کیا اعلان کرے گا؟ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، خدا کی لعنت ظالموں پر۔ یہ دوزخ کے لوگ سب کے سب ظالم ہیں، دنیا میں ظالم تھے، اس واسطے یہاں دوزخ میں آ پڑے ہیں۔ ان لوگوں پر لعنت ہے، پھٹکار ہے، ان کے لیے یہاں پر صرف گالیاں ہیں اور عذاب ہے اور جلنا ہے اور دکھ اٹھانا ہے۔ لعنت ہے ظالموں پر، اور اس کی کچھ تفصیل بھی وہ اعلان کرنے والا بتائے گا کہ یہ کیسے لوگ تھے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، یہ ظالم، یہ لعنتی ایسے تھے جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، خود بھی اللہ کے راستے پر نہیں چلتے تھے اور دوسروں کو بھی اللہ کے صحیح اور سیدھے راستے سے روکتے تھے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے۔ سیدھا چلنے والوں کو یہ بہلا پھسلا کر، غلط باتیں بتا کر صحیح راستے سے غلط راستے پر چلاتے تھے، غلط راستے کی طرف ان کو لے جاتے تھے اور یہ آخرت کے منکر تھے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، یہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے، انہیں آخرت کا کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں تھا، اس واسطے یہ ظالم ہیں، لعنتی ہیں، لعنت ہو ان ظالموں پر۔ اس کے بعد ہے وَبَيْنَهُمَا حجاب، ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک آؤٹ حائل ہوگی، دونوں کے درمیان ایک باؤنڈری، ایک آڑ، ایک آؤٹ حائل ہوگی، جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان سمجھو ایک بڑی اور موٹی دیوار کھڑی ہوگی، جس کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اس آڑ کی بنیاد، اس آڑ کے اوپر، اس آڑ کی بلندیوں پر، آراف، یہ سورہ کا نام بھی آراف ہے، اسی لفظ سے یہ سورہ کا نام آراف ہے۔ تو یہ دیوار جو جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان کھڑی ہوگی، اس دیوار کی اونچائیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے، ادھر جنتی ہیں دیوار کے ایک طرف اور دیوار کے دوسرے طرف دوزخی ہیں، اور دیوار کے اوپر کچھ اور لوگ ہیں، نہ جانے کتنے ہیں، اللہ ہی کو معلوم۔ یہ لوگ جو اس دیوار پر ہیں، یہ ہر ایک کو اس کے خافیے سے پہچانیں گے۔ یعرفون کلا بسیماہم، جنت والوں کو بھی پہچانیں گے ایک طرف جنتیوں کو دیکھ کر، اور اپنی دیوار سے دوسری طرف دوزخیوں کو دیکھ کر وہ ان کو بھی پہچانیں گے، ریکگنائز کریں گے۔ یہ ہر ایک کو اس کے خافیے سے، اس کے چہرے سے، اس کی باڈی سے پہچانیں گے، اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، کیا کہیں گے؟ ان سلام علیکم، السلام علیکم کہیں گے، سلامتی ہو تم پر اے جنت والو۔ آراف کے لوگ جنتیوں کو سلام کریں گے۔ لم يدخلوها، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے، وہم یطمعون، مگر اس کے امیدوار ہوں گے، یعنی آراف میں یہ جو لوگ ہوں گے، جس دیوار کی بلندیوں پر جو لوگ ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے
مگر امید کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے۔ یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے یعنی جنت کے امیدوار ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیو۔ یہ اللہ سے وہ گڑ گڑا کر دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں دوزخ والوں میں شامل نہ کر، اور وہ امیدوار ہوں گے کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ ہے سورہ اعراف کی ان آیتوں کا ترجمہ۔ ایک مرتبہ پھر میں ترجمہ پڑھ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا۔ یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں۔ بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں، اور اس معاملے میں اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی طاقت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ سیدھا راستہ دکھایا۔ ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ اے رب رہنمائی نہ کرتا، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی، اعلان ہوگا کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے۔ یہ ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر۔ یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیو۔ یہ ہے ان آیتوں کے معنی اور مطلب۔ اب اگر کوئی پوچھنا یا بولنا ہے تو موقع ہے۔